حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ کے ایک دوست تھے جو مولوی محمد حسین بٹالوی کے بھی دوست تھے۔ ان کا نام نظام الدین تھا۔ انہوں نے 7 حج کیے تھے، بہت ہنسمکھ اور خوش مزاج تھے۔ چونکہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور مولوی محمد حسین بٹالوی دونوں سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اس لیے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ ماموریت کیا اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا تو ان کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نیکی پر بہت یقین تھا۔ وہ لدھیانہ میں رہا کرتے تھے اور مخالف لوگ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کچھ کہتے تو وہ ان سے جھگڑ پڑتے اور کہتے کہ تم پہلے حضرت مرزا صاحب کی حالت کو تو جا کر دیکھو، وہ تو بہت ہی نیک آدمی ہیں، اور میں نے ان کے پاس رہ کر دیکھا ہے کہ اگر انہیں یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو قرآن مجید سے کوئی بات سمجھا دی جائے تو وہ فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ فریب ہرگز نہیں کرتے۔ اگر انہیں قرآن سے سمجھا دیا جائے کہ ان کا دعویٰ غلط ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً مان جائیں گے۔ بہت دفعہ لوگوں کے ساتھ اس امر پر جھگڑتے اور کہا کرتے کہ جب میں قادیان جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ وہ کس طرح اپنے دعویٰ سے توبہ نہیں کرتے۔ یہ کہنے لگے کہ میں قرآن کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں گا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے، اور جس وقت قرآن کی کوئی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کے متعلق بتاؤں گا وہ فوراً مان جائیں گے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ وہ قرآن کی بات سن کر پھر کچھ نہیں کہا کرتے۔ آخر ایک دن انہیں خیال آیا کہ لدھیانہ سے قادیان پہنچے اور آتے ہی حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور قرآن سے انکار کر دیا؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن کو تو میں مانتا ہوں اور اسلام میرا مذہب ہے۔ کہنے لگے الحمدللہ، میں لوگوں سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ وہ قرآن کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ پھر کہنے لگے اچھا، اگر میں قرآن مجید سے سینکڑوں آیتیں اس امر کے ثبوت میں دکھا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں تو کیا آپ مان جائیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سینکڑوں آیات کا تو ذکر کیا، اگر آپ ایک ہی آیت مجھے ایسی دکھا دیں تو میں مان لوں گا۔ کہنے لگے الحمدللہ، میں لوگوں سے یہی بحثیں کرتا آیا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب سے منوانا تو مشکل بات نہیں، یہی لوگ شور مچا رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے اچھا، سینکڑوں نہ صحیح، میں اگر 100 آیتیں ہی حیات مسیح کے ثبوت میں پیش کر دوں تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ایک ہی آیت ایسی پیش کر دیں گے تو میں مان لوں گا۔ قرآن مجید کی جس طرح 100 آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا ضروری ہے، ایک یا 100 آیتوں کا سوال ہی نہیں۔ کہنے لگے اچھا، 100 نہ صحیح 50 آیتیں اگر میں پیش کر دوں تو کیا آپ کا وعدہ رہا کہ آپ اپنی باتیں چھوڑ دیں گے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر فرمایا میں تو کہہ چکا ہوں کہ آپ ایک ہی آیت پیش کریں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام جوں اس امر پر پختگی کا اظہار کرتے جائیں، انہیں شبہ ہوتا جائے کہ شاید اتنی آیتیں قرآن کریم میں نہ ہوں۔ آخر کہنے لگے کہ اچھا 10 آیتیں اگر میں پیش کر دوں تو پھر آپ تو ضرور مان جائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا میں تو اپنی پہلی بات پر قائم ہوں، آپ ایک آیت ہی ایسی پیش کریں۔ کہنے لگے اچھا، میں اب جاتا ہوں، 4-5 دن تک آؤں گا اور آپ کو قرآن سے ایسی آیتیں دکھلا دوں گا۔ ان دنوں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لاہور میں تھے اور حضرت خلیفہ اول بھی وہیں تھے، اور مولوی محمد حسین بٹالوی سے اس وقت مباحثے کے لیے شرائط کا تصفیہ ہو رہا تھا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے کچھ مباحثہ ہونا تھا، اس کا تصفیہ ہو رہا تھا حضرت خلیفہ اول اور مولوی محمد حسین کے درمیان، جس کے لیے آپس میں خط و کتابت بھی ہو رہی تھی۔ مباحثے کا موضوع تھا وفات مسیح تھا۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی یہ کہتے تھے کہ چونکہ قرآن مجید کی مفسر حدیث ہے، اس لیے جب حدیثوں سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو وہ قرآن مجید ہی
کی ہی بات سمجھی جائے گی، اس لیے حدیثوں کی روح سے وفات و حیات مسیح پر بحث ہونی چاہیے۔ اور حضرت مولوی صاحب فرماتے تھے، یعنی خلیفہ اول، کہ قرآن مجید حدیث پر مقدم ہے، اس لیے بہر صورت قرآن سے اپنے مدعا کو ثابت کرنا ہوگا۔ اس پر بہت دنوں تک بحث رہی، اور بحث کو مختصر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے مباحثہ ہو جائے، حضرت خلیفہ اول اس کی بہت سی باتوں کو تسلیم کرتے چلے گئے، اور مولوی محمد حسین صاحب بہت خوش تھے کہ جو شرائط میں منوانا چاہتا ہوں وہ مان رہے ہیں۔ اس دوران میں میاں نظام الدین صاحب وہاں پہنچے اور کہنے لگے، اب تمام بحثیں بند کر دو، میں اب حضرت مرزا صاحب سے مل کر آیا ہوں اور وہ بالکل توبہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں چونکہ آپ کا بھی دوست ہوں اور حضرت مرزا صاحب کا بھی، اس لیے مجھے اس اختلاف سے بہت تکلیف ہوئی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ حضرت مرزا صاحب کی طبیعت میں نیکی ہے، اس لیے میں ان کے پاس گیا اور ان سے یہ وعدہ لے کر آیا ہوں کہ قرآن سے 10 آیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے متعلق دکھا دی جائیں تو وہ حیات مسیح علیہ السلام کے قائل ہو جائیں گے۔ آپ مجھے ایسی 10 آیتیں بتلا دیں۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی طبیعت میں بڑا غصہ تھا، بہت جلد باز تھے، کہنے لگے، کم وقت تو نے میرا سارا کام خراب کر دیا۔ میں 2 مہینے سے بحث کر کے ان کو حدیث کی طرف لایا تھا، اب تو پھر قرآن کی طرف لے گیا۔ میاں نظام الدین صاحب کہنے لگے، اچھا تو 10 آیتیں بھی آپ کی تائید میں نہیں؟ وہ کہنے لگے، تو جاہل آدمی ہے، تجھے کیا پتہ کہ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے، اچھا تو پھر جدھر قرآن ہے ادھر ہی میں بھی۔ یہ کہہ کر وہ قادیان آئے اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن پر حضرت مسیح علیہ السلام کو کس قدر اعتماد تھا، اور آپ کتنے وثوق سے فرماتے تھے کہ قرآن آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ قرآن کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے یا اس کا جماعت احمدیہ سے خاص تعلق ہے۔ قرآن تو سچائی کی راہ دکھائے گا، اور جو فریق سچ پر ہوگا اس کی حمایت کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چونکہ یقین تھا کہ آپ حق پر ہیں، اس لیے قرآن بھی آپ کے ساتھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا کوئی دعویٰ قرآن کے مطابق نہ ہو تو میں اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے دعویٰ کے متعلق کوئی شک تھا، بلکہ یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یقین تھا کہ قرآن میری تصدیق ہی کرے گا۔ یہ امید ہے جس نے دنیا میں آپ کامیاب کر دیا۔ بس ہر احمدی کو ہمیشہ پورا اعتماد رہنا چاہیے کہ قرآن کریم حضرت مسیح علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے، اور یہ قرآن کریم کی تائید ہی ہے جو ہر روز جماعت کی تعداد کو پاک فطرت لوگوں کے سینے روشن کر کے بڑھا رہی ہے۔